بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ضمیر فاقی. آپ دیکھ رہے ہیں کارسپونڈنٹ چینلز. آپ نے دیکھا ناظرین کہ پنجاب میں حکومت سازی کا ایک عمل آیا وجود میں. وہاں پر اپوزیشن میں مطلب جو لوگ ہیں وہ عمومی طور پر تو وہ پی ٹی آئی کے ہی لوگ ہیں جنہیں آزاد ارکان کہا جاتا ہے، لیکن اب وہ سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم پر اپنے آپ کو نمایاں لا رہے ہیں. اس سے ایک بار یہ نقصان ہوا پاکستان تحریک انصاف کو کہ ان کی اپنی شناخت جو ہے وہ ختم ہو گئی. پھر ایک یعنی ان کا یہ دعویٰ ہے اور یہ وہ بار بار مختلف چینلز کے اوپر ان کے تمام جو نمائندے ہیں، ان کے جو لیڈرز ہیں، سارے کے سارے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اکثریت ملی ہے. اگر انہیں کوئی اکثریت ملی ہے اور جو جتنا وہ دعویٰ کر رہے ہیں سیٹوں کا، تو اس کو وہ ثابت نہیں کر سکے. اور ظاہری بات ہے کہ جب وہ کسی اس میں نہیں ہے تو ان کو وہ مخصوص نشستیں بھی نہیں ملیں گی. پھر جب محترمہ مریم جو ہیں وہ اسمبلی میں آئیں اور حلف لینا تھا انہوں نے، تو یہ سارے جو لوگ تھے یہ بائیکاٹ کر کے چلے گئے. پھر ان کو منایا گیا، منانے کے لیے ایک 6 رکنی کمیٹی بنائی، وہ ان کو منا کر لائی. پھر یہ وہاں سے پھر انہوں نے بائیکاٹ کر دیا یا واک آؤٹ کر کے باہر نکل گئے. عمل جو ہے وہ جاری رہا اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے پاکستان کی تاریخ میں پنجاب کی پہلی وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی. انہوں نے اپنے انتخاب سے پہلے یہ کہا تھا کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھے ماحول کے ساتھ ہم آگے بڑھیں. انہوں نے ایک گڈ جسٹس بھی دیا کہ بھی ان کو منا کر لائیں. وہ ساری کوششیں رائے گاں گئیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے اس کے بعد صدر کا جو کردار ہے، صدر کیونکہ کسی ایک پارٹی کا نہیں ہوتا، وہ پورے ملک کا، تمام جماعتوں کا، تمام عوام کا صدر ہے. اسے آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اکثر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ایسے اقدامات کر جاتے ہیں جس سے صدر کا جو عہدہ ہے وہ بے توقیر بھی ہوا اور سوالیہ نشان بھی اٹھ گئے. جیسے کہ اسمبلی کے ٹوٹنے کے حوالے سے بھی ان کے اوپر ایک کیس کے حوالے سے چل رہی ہیں باتیں. ہم آج اپنے اس پروگرام میں جو ہے نا اس بات پہ بات کریں گے طارق خورشید صاحب سے کہ یہ کیا رویے ہیں. ایک جماعت ادھر ہے ادھر کراچی میں ایم کیو ایم، مدتیں ہوئی ہیں، وہ بار بار ناراض بھی ہوتے ہیں، لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، واک آؤٹ بھی کرتے ہیں، وہ ساتھ بھی چھوڑتے ہیں، لیکن وہ اپنا پارلیمانی کردار جو ہے اس سے ہٹتے نہیں ہیں. انہوں نے گنجائش رکھی ہوتی ہے. جبکہ پی ٹی آئی کے تمام لوگ جو ہیں وہ ابھی تک اتنا نقصان اٹھانے کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنے رویوں کی اصلاح نہیں کر سکے. وہ اپنے اندر ابھی تک کوئی سیاسی میچورٹی بھی نہیں لا سکے، وہ کوئی پارلیمانی کردار بھی نہیں ادا کر سکے. وہ جتنا احتجاج باہر کرتے ہیں، اگر وہ اسمبلیوں کے اندر رہ کے کریں تو شاید اس کا قوم اور ملک کو اور عوام کو فائدہ ہو. ہم اسی مدعے پہ آج بات کریں گے طارق خورشید صاحب سے. طارق صاحب یہ کیا ہے اس کچھ جماعتوں کا یہ جو رویہ ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں بطور ایک سیاسی کارکن؟ دیکھیے یہ غیر سیاسی رویہ ہے. ہاں جی. اور بیسیکلی یہ کہہ لیں کہ یہ انداز سیاست جو ہے یہ عمران خان نے انٹروڈیوس کروایا، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ اقتدار سے پہلے بھی اور اقتدار میں آنے کے بعد بھی اپوزیشن سے بات ہی کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے. جب اپوزیشن میں تھے حزب اقتدار سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے، جب خود اقتدار میں آئے تو حزب اختلاف سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے. سیاست میں عملی ڈائلاگ کا ہے. آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے بہت سارے مسائل جو ہیں ان کا حل تلاش کر لیتے ہیں. یہ دوبارہ جو اس کو مینڈیٹ ملا پی ٹی آئی کو، یہ ایک بہت گولڈن اپرچونٹی تھی اگر وہ اس کو اویل کرتے اور اپنا ایک اسٹرانگ اپوزیشن کا کردار جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے میدان میں اترتے. اسی طرح انہیں ایک صوبے میں حکومت بھی مل رہی تھی، اکثریت مل چکی ہے اور وہ وہاں حکومت بنا سکتے تھے، اس میں کوئی شک ہی نہیں تھا. لیکن اپنے رویوں سے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ تھا کہ امین گنڈاپور کو چن کے انہوں نے ویسے لوگوں کو چیف منسٹر کے لیے امیدوار کر دیا. اب یہ بالکل کہہ لیجئے کہ سیدھا ان کو پیغام تھا اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہم نے لڑنا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب
میں نے کہا نا کہ پورے عمل میں وہ سبق نہیں سیکھا کہ آپ اقتدار میں سے نکلے، آپ جیلوں میں گئے، آپ باوجود اس کے کہ آپ کہہ لیجیے پاپولر تھے، آپ نے اپنی پاپولرٹی کو بھی 9 مئی کے واقعے میں آ کے اس کا ستیہ ناش مار دیا، تہس نہس کر دیا، اور آپ مسلسل غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہیں. عام آدمی جس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں، ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارا ایشو نہیں ہے، لیکن ہمارا ایشو اس لیے ہے کہ جب کوئی سیاسی جماعت غلطیاں کرتی ہے تو اس غلطیوں کا خمیازہ ملک کو بھگتنا پڑتا ہے، عوام کو بھی بھگتنا پڑتا ہے، بلکہ ان کے کارکنوں کو بھی ڈیفینیٹلی. لیکن ان کے کارکن بھی تو اسی ملک کے شہری ہیں نا. تو اب جب تیسری جماعت کے طور پہ وہ ابھرے تھے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا عمل تھا کہ ان کے پاس چوائس آئی کہ وہ پہلی 2 جو پارٹیاں جو اقتدار میں رہی تھیں ان کی جگہ پہ ایک نئی پارٹی کو موقع دے سکتے تھے، اور انہوں نے دیا لوگوں نے. لیکن آپ اس کے اقتدار میں آنے کے باوجود آپ ایک ہی رٹ لگاتے رہے کہ یہ چور ہیں، لٹیرے ہیں، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. اگر آپ یہ مان لیتے کہ جن لوگوں، اگر اس ملک کے عوام نے آپ کو منتخب کیا ہے تو اسی ملک کے عوام نے ان کو بھی منتخب کیا ہے، اور آپ سے زیادہ ووٹ لیے ہیں. انہوں نے ووٹ لیے. تو جب وہ منتخب ہو کے آئے ہیں تو فیصلہ کرنا، اگر وہ چور چکے ہیں جو بھی ہیں، اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار عدالتوں کا ہے، آپ کا نہیں ہے. آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ نہیں چھوڑیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. آپ کو کوشش کرنی چاہیے تھی کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف نے اسمبلی کے فلور پہ، آصف زرداری صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں، تو اس نے آگے سے کہا تھا نہیں میں چوروں اگلے میرے سے اور مانگ رہے. اب یہ غیر سیاسی رویے ہیں. اچھا، ابھی تک نہیں سیکھ رہے. میں نے کہا نا کہ اب آپ موقع ملا تو آپ نے سرحد میں اپنا جو نامزد کیا وزیر اعلیٰ کا امیدوار، وہ کسی صورت بھی ایک تو وہ مطلوب ہے. اسی طرح سے پنجاب کا جو انہوں نے نامنیٹ کیا وہ بھی مطلوب تھا. اب وہ آ بھی نہیں سکا. پھر آپ کو الٹیمیٹلی وہاں ایک اور رانا آفتاب صاحب جو واقعتاً کہہ لیجئے کہ راجپوت جو کلان ہے ملک میں، اس کے بڑے مضبوط امیدوار ہیں. اچھا، اگر آپ شروع سے ہی رانا آفتاب کیا نام کرتے تو ووٹ تو مقابلہ تو ہوتا. اب آپ چن کے ان لوگوں کو موقع دیتے ہیں جو گالی گلوچ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، جو جھگڑے کرنا چاہتے ہیں، جو احتجاج اور اس کے عمل کو آگے بڑھاتے ہیں. تو اس طرح تو مسئلے حل نہیں ہوں گے. نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک طرف ان کی اپنی پاپولرٹی ہونے کے باوجود ان کے لوگ جو ہیں وہ کیوں، اس میں بہت سارے معقول لوگ بھی ہیں جو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک مسلسل، دیکھیے جیسے یہ ان کا نہیں وہ لا منسٹر جو تھے آصم ظفر کا بیٹے جو ہے، ہاں جی یہ جو آصم، ہاں جی علی ظفر پیچھے ہٹ گئے. انہیں پارٹی کے چیئرمین کے لیے کیا لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے. گوہر بھی اس کرائٹیریا پہ پورے نہیں اتر پا رہے، یعنی وہ بھی نسبتاً ان کی پارٹی میں ماڈریٹ ہیں اور وہ نہیں ان کے، تو اسی وجہ سے وہ اس کو دوبارہ نہیں لانا چاہ رہے تھے. لیکن خیر اب وہ ویسے تو اور کوئی چوائس نہیں بچی. میں سوری آپ کی بات کو مطلب منقطع کر رہا ہوں. مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ جب سے یہ جماعت اناؤنس ہوئی ہے، اس کا نام اناؤنس ہوا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک اگر آپ تھوڑی سی ہسٹری ان کی لے کر آئے نا، تو جتنے مطلب بڑے مدبر، دانشور اور اچھے لوگ تھے جو کچھ کر سکتے تھے، ملک کو بھی سرو کر سکتے تھے، پارٹی کو جنہوں نے آگے لے کر جانا تھا، ان ساروں کو انہوں نے نکال دیا. جنہوں نے ان کے ساتھ اچھائیاں کی، نیکیاں کی، ان ساروں کو انہوں نے مطلب ذلیل کر دیا. اصل میں تو میں نے کہا نا کہ انہوں نے چوائس ہی یہ رکھی کہ وہ جو گالی دے سکتا ہے، جو لڑ سکتا ہے، جو مطلب بڑھ کے مار سکتا ہے، وہ ان کی چوائس تھی. کیا رویہ ہے جس کا نتیجہ یہ پازیٹیو رویہ نہیں ہے، فاشسٹ ہے. یہ فاشسٹ رویہ ہے. آپ اگر ہٹلر کی عروج کی کہانی کو اگر کھنگالیں تو آپ اس میں بہت مشابہت ملے گی. وہ بھی بہت پاپولر تھا.
اس کی پاپولیرٹی کوئی اس سے عمران خان سے کم نہیں تھی. آج بھی دیکھیے کہ بڑے بڑے سیاسی جو دانشوروں ہیں کیا ایک مطلب کہہ لیجیے بڑے نام جو ہیں کل تک جو اس کی مخالفت کیا کرتے تھے اور یہ ان کو گالیاں دیا کرتے تھے آج وہ ان کی حمایت میں کھڑے ہیں. تب بھی انہوں نے یہ سبق نہیں سیکھا کہ یہ لوگ ٹھیک تھے ہم غلط تھے. آج فرض کر لیجئے کہ جو بات طلعت حسین کر رہا ہے یا جو حامد میر بات کرتا ہے یا اس طرح کے لوگ جو ہیں جو باتیں کر رہے ہیں وہ ثابت کیا کر رہے ہیں کہ وہ پہلے آپ کے ساتھ تھے. نسیم زارا اس طرح کے لوگ آپ کے ساتھ تھے, آپ کو اقتدار میں لانے کے لیے انہوں نے ایک کردار ادا کیا. جب آپ اقتدار میں آئے تو وہ آپ سے مایوس ہوئے اور انہوں نے آپ پہ تنقید کرنی شروع کی اور آپ نے ان کو عبرت کی مثال بنانے کی کوشش کی. آپ نے ہر وہ حربہ استعمال کیا. سلیم صافی اس طرح کی بہت ساری کہانیاں وہ آپ سن رہے ہیں. جی بالکل, اینکر جو آ کے سناتے ہیں. تھوڑا سا ایک لیول پہ ہم لوگ بھی اسی کا شکار ہوئے ہیں کئی جگہوں پہ. تو اس کے بعد آج جب وہ پھر آپ کی حمایت کر رہے ہیں تو آپ کو سوچنا تو چاہیے کہ آپ کے رویوں میں گڑبڑ ہے, کہیں پہ آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اگر آپ اپنی اصلاح نہیں کرتے جی میں بلکہ وہ اس نے یہ مطلب جسے کہہ لیں کہ ایک پورا بنا کر یہ لیا ہے کہ اس سے بہتر اس ملک میں بلکہ اس روئے زمین پہ اس سے بہتر کوئی انسان اس وقت نہیں ہے. اور وہ اپنے آپ کو تو بالکل درجے میں بھی اس طرح سے کہ جیسے اس کے ساتھ قدرت کی جو قوت ہے وہ خود اس کے ساتھ مطلب اس کے لیے ہٹلر کا بھی یہی تھا. اور پھر ایک وقت آیا کہ ہٹلر نے کہا کہ جرمن قوم جو ہے وہ روئے زمین پہ سب سے اعلیٰ نسل ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ساری اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اور اس انجام سے جو ہٹلر کا ہوا تھا اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے ان کو لیکن بڑھ اسی طرف رہے. بدقسمتی ہے ملک کی. میں نے کہا نا کہ ایک تیسری آپشن ابری تھی. لوگوں کی بہت ساری امیدیں تھیں جو مایوسی میں بدلی ہیں. اس ملک کی یوتھ جو ہے, نوجوان جو ہے, اس نے بہت بیچارہ باہر نکلا. اور خاص طور پہ اپر مڈل کلاس کے لوگوں نے جا کے جو کبھی ووٹ ڈالنے جایا ہی نہیں کرتے تھے وہ گئے. انہوں نے بیلٹ باکسز کو جا کے وہاں پہ اپنا رول ادا کیا. لیکن اس کے باوجود انہیں مایوسی ہوئی. اچھا یہ صدر کا جو ہے اس وقت رویہ جو ہے وہ دیکھیں نا آئین کے تحت انہیں جو ذمہ داری دی گئی ہے اور جو کچھ انہیں کرنا اور ماضی میں بھی جو انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے وہ ایک ملک لیول کا صدر تو نہیں کر سکتے. ایکچولی صدر ہوں, اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر ہوں پرانے, کسوری وہ کیا تھا سوری ہو, قاسم سوری ہو, یا فار دیٹ میٹر کوئی نام لیتا چلا جاؤں گا لسٹ ختم نہیں ہوگی. یہ سارے لوگ مجبور ہیں. ہو سکتا ہے عملاً یہ وہ ایکسٹریمسٹ رویہ اختیار نہ کرنا چاہتے ہوں لیکن ان کی پارٹی میں سروائیول نہیں ہے. آگے جو عمران کی نظروں میں آئے گا وہ تو وہی شخص ہوگا جو غیر آئینی اور کی تو مطلب پرواہ کیے بغیر اس کے احکامات مانے گا. یہی کا حال جو ہے یہ کام کیا تھا اسد کیسر نے. حالانکہ اب اسد کیسر کو آپ اس کا ابھی کا جو رول ہے اس کو دیکھیں تو وہ کوشش کر رہے ہیں کسی طرح مین سٹریم میں آنے کے لیے کوئی راستہ بنے اور وہ ایک ماڈریٹ سیاسی جماعتوں سے مل بھی رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں. لیکن جہاں اسد کیسر جو ہے وہ جا کے ملتا ہے مولانا فضل الرحمان سے اور وہ کامن گراؤنڈ ڈھونڈ رہا ہے کہ آپ کے بھی الیکشن میں آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے, ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے. اسی وقت عمران خان کا جو نامنی ہے چیف منسٹر کا وہ کہتا ہے کہ میں اس کو آ گیا تو میں اس کو پاگل خانے میں جمع کروں گا. تو یہ رویے ہیں. اب اسد کیسر تو اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے لیکن یہ امین جو ہے گنڈا پور یہ اس کے لیے قابل قبول ہے. اسی طرح صدر کے لیے بھی اب مسئلہ ہے کہ صدر 9 مارچ کو جا رہے ہیں اور جانے کے بعد ان کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ تو شروع ہی ہوا تھا پی ٹی آئی سے اور انہیں آگے کوئی راستہ نظر نہیں آتا سوائے اس کے پی ٹی آئی میں. تو اب وہ جو ایک کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں جس سے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کی نظروں میں
قابل قبول ہو جائیں. لیکن میرے نزدیک صدر جو ہے اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ پاکستان نے اس کو بہت آنر دی ہے. اس کو صدر پاکستان بننا ایک کہہ لیجیے کہ بہت آنریبل کا مطلب عہدہ ہے, اور اسے ڈگنیٹی کے ساتھ, عزت کے ساتھ اس عہدے کے سے ریٹائر ہونا چاہیے. اسے پینشن بھی ملک دیتا رہے گا ساری عمر, اس کو پروٹوکول بھی ملتا رہے گا. اب اسے سیاست میں کسی اور کردار کی نہ اس کے لیے کوئی گنجائش ہے, نہ اسے اس کی کوشش کرنی چاہیے. جہاں تک تعلق ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں, اچھا یہ بھی ایک اپنی جگہ حقیقت ہے کہ آپ دیکھیے کسی بھی ایکٹ کو جو غیر آئینی طریقے سے یا وہ غصے میں اٹھایا گیا, اس میں سے کچھ بھی پازیٹیو تحریک انصاف کے لیے نہیں نکلا. بالکل صحیح. وہ چاہے نو کانفیڈنس موو کی شکل میں ہو, وہ چاہے قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس کی شکل میں ہو, وہ چاہے چیف آف سٹاف آصم منیر کا راستہ روکنے کی شکل میں ہو, وہ پریزیڈنٹ کے مطلب مختلف جو ہیں. اب پھر ایک پریزیڈنٹ وہ کام کرنے جا رہے ہیں جس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. 29 کو ہر صورت اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے, اسمبلی کا اجلاس ہو جائے گا, آپ نہیں کال کریں گے تب بھی ہو جائے گا, اور حلف اٹھا لیں گے, پرائم منسٹر بن جائے گا. ظاہر ایک ملک ہے, اس کا ایک آئین ہے, اس نے اسی کے اندر رہتے ہوئے آپ نہیں کر سکتے. آپ کے پاس پنجاب اسمبلی میں بہت بڑا تھا رول. آپ اگر سوچتے کہ پنجاب اسمبلی میں ایک خاتون پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہے, تو آپ ایک گڈ ول جیسچر دے سکتے تھے, اور وہ جیسچر یہ تھا کہ آپ اس کو اس کی اپوز نہ کرتے, اور اس کو آپ کو پتا تھا کہ اس نے جیت جانا ہے, تو آپ اس کو ہونے دیتے, یا کم از کم ایک رسپیکٹیبل طریقے سے الیکشن میں حصہ لیتے اور وہ کرتے. لیکن آپ ہر جگہ پہ اپنی انا کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں جو آپ کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں, جو ملک کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں, جو اس معاشرے کا جو کہہ لیجیے تانا بانا ہے اس کو بھی نقصان جا رہے ہیں. بالکل, جیسے IMF کو خط لکھنا, ہاں بہت سارے پہلے پرائم منسٹر تھے نواز شریف, تو چائنا کا صدر آیا تو دھرنے دینے, پھر اوور آل ساری چیزیں. بہت شکریہ جی طارق خورشید صاحب. آج ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے مطلب PTI کا جو رویہ ہے, بنیادی طور پہ یہ بڑی ایک اچھی بات تھی کہ اس ملک میں دو پارٹیوں کے بیچ میں ایک تیسری پارٹی آئی, تو اس سے ایک سیاسی جو تھا اس میں بھی کافی بدلاؤ آیا, اور نوجوان طبقہ بہرحال باہر نکلا. کیونکہ ہمارے ہاں مطلب یہ جو عموماً ہمارے ہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ اس کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے. میں اس سے تھوڑا سا مطلب اختلاف اس لیے کرتا ہوں کہ پاکستان جیسا ملک جہاں پر نوجوانوں کی اکثریت ہے, ان کے پاس کام نہیں ہے, ان کے روزگار نہیں ہے, وہ فارغ پھر رہے ہیں, ان کے پاس کسی قسم کی کوئی تفریح نہیں ہے, کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹیز نہیں ہے, اور پھر ہمارا جو ریاستی سٹرکچر ہے سارے کا سارا وہ ان کے خلاف ہے. وہ ایکسپریس نہیں کر سکتے اپنے آپ کو. پھر ہر طاقتور جو جہاں ظلم ہو رہا ہے اس ظالم کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ وہ کہنا چاہتے ہیں, کوئی برا بھلا کہنا چاہتے ہیں. لیکن ایک انفرادی طور پر ہر نوجوان جو ہے وہ اتنی سکت, اتنی طاقت نہیں رکھتا. تو یہ وہ ناراض نوجوان ہے اس ملک کا جو ڈپرائیو بھی تھا, ڈپریس بھی تھا, فرسٹریٹڈ بھی تھا, اس کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں تھا. تو اس سے جو ہے وہ اس طرح کے جو لیڈر ہیں جو گالی نکالنے کا, جو طاقتور کو للکارنے کا جو کام کر سکتے ہیں, وہ ان کے لیے بہرحال ایک پاپولر لیڈر کے طور پر آ گئے. آج اگر ہماری حکومت, ہماری جو انتظامیہ ہے, ہماری جو ایلیٹ ہے, ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ ملک میں تھوڑا سا نارملائز کر لیں, آپ میلے ٹھیلے لگائیں, آپ ان نوجوانوں کو بہتر روزگار میسر کرنے کے موقع فراہم کریں, ان کو ایکسپریس کرنے کے ان کو موقع ملیں. ان کی جتنی ان کے پاس پاور ہے یا ان کا جو جنون ہے وہ کہیں نہ کہیں انہوں نے ڈیزالو کرنا ہے کچھ. تو وہ ہوتا کیا ہے, جب ان کو کوئی موقع نہیں ملتا اس طرح سے, تو پھر یہ مذہبی جماعتوں کے جو ایندھن بنتے ہیں, یہ مختلف گروہ جتھوں کے ایندھن بنتے ہیں, یا پھر کوئی عمران جیسا آدمی جو ہے وہ آ کر ان کو جو ہے وہ یوز کرتا ہے. میں دو لفظ یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا, بہت ریلیونٹ آ رہے ہیں, اور کچھ نہیں تو بلاول سے سیکھ لیں. یس,
وہ کل تک الیکشن کمپین میں کیسے نواز شریف اور شہباز کو چیلنج کر رہا تھا اور ان کے خلاف باتیں کر رہا تھا، اور دا مومنٹ الیکشن اس کی وکٹری میں بدلا تو وہ رویہ بالکل مختلف ہے، اور آج وہ بیٹھ کے ان سے بات کر رہا ہے، ان سے ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کو ساتھ ملنے کا ہے۔ تو ناظرین مطلب یہ ہماری جو اس وقت محترمہ مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہیں، ہماری ان کے لیے کامیابی کی دعائیں بھی ہیں۔ اسی طرح سے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب ہیں۔ اسی طرح سے ہماری جو مقتدرہ ہے، بہرحال نفرتیں، تعصب، اس ملک کو ہم نے آگ اور خون کا دریا بنا دیا ہے، اور یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ آج بازار میں چلتی ہوئی کسی خاتون جو ہے اس کے اوپر بھی کسی نہ کسی طرح کا، بلکہ خاتون کیا اوورآل ہم یہ رویوں کا جو ہے وہ شکار ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے اگر ان سے نکلنا ہے اور کوئی عمران جیسا طالع ازما دوبارہ کسی نوجوان کو گمراہ نہ کر سکے، تو پھر آپ کو جو ہے اس ملک کے نوجوان کے لیے پازیٹیو راستے ان کے لیے نکالنے ہیں، ان کو دیں، اچھی موقع دیں، انہیں کام کرنے کے موقع دیں، انہیں ہنر سیکھنے کے موقع دیں، وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں۔ وہ فرسٹریٹڈ ہیں، آپ نے پارک بند کر دیے، آپ نے کھیلوں کے میدان بند کر دیے، آپ نے سینمے بند کر دیے، آپ نے فنون لطیفہ سے جڑی ہوئی تمام چیزیں جو ہیں وہ بند کر دیں۔ آپ کا ٹورزم بہت بڑا ہے، یہ تھوڑا سوچنا پڑے گا آپ کو، پھر ہو سکتا ہے کہ ہم ایک اچھا نارمل معاشرہ بن سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اگلے پروگرام میں پھر آپ سے کسی دوسرے ٹاپک پہ بات کریں گے۔